أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ ساعتیں نصیب فرمائی ہیں. اس پہ اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو اس وقت دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. 2 ماہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کی صحیح طریقے پر قدر کی جائے. گزشتہ سال کی طرح انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اس سال بھی ماہ مقدس کے اندر رمضان المبارک میں درس قرآن پورے قرآن مجید کا دیا جائے گا. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ کو ہمارے اگر یہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو درس قرآن دیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی رائے کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی صورت ہے اور پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ اس کا یہ جو سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے یہ اس کا دیباچہ ہے. یہ اس کی ابتدا ہے. 113 باقی صورتوں کا خلاصہ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. اس سورت کی شان اس سورت کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دن کے اندر 5 نمازوں کے اندر اس کا بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. پورے قرآن مجید کا خلاصہ اسی وجہ سے اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اساس القرآن کہا جاتا ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شفا رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ ساری چیزیں اس سورت کے اندر موجود ہیں. آگے سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 1 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم کی سب سے طویل سورت، سب سے لمبی سورت یہ سورۃ البقرہ ہے جس کی تقریباً 286 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے. اس سورت کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ نازل ہوا ہے. اس کا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا. اس کے بھتیجے نے اس کے مال کی لالچ کی خاطر اس کو قتل کر دیا اور اب قاتل جو ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس شخص نے اس طرح کیا، جب اس کو قتل کیا تو لاش اٹھا کر ایک دوسرے دروازے پر جا کر چھوڑ دی کہ تاکہ الزام ان پہ لگ جائے کہ اس شخص نے ان کو قتل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے جب وہ گائے ذبح کی تو اس کے اندر وہ بندہ کچھ دیر کے لیے اٹھا. اس نے بتایا کہ میرا قاتل وہ فلاں شخص نہیں بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے. اس سے ایک بات 2-3 باتیں ایسی نکلیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ تھے یہ بعد الموت کے منکر تھے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ یہ جو یہودی تھے یہ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر گائے کی محبت بہت زیادہ ہو چکی تھی. یہ اس کو ذبح کرنا ایک معیوب سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس عقیدے اور نظریے کو بھی رد کر دیا. اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اس سورت کے ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کا جو معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. ویسے تو اللہ کے نبی کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا علمی معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. سب سے پہلے اس سورت کو جو شروع کیا الف لام میم سے، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان پہ اس بات کا رد کیا
اگر تم اس قرآن کریم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اس نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اتنے فصیح اور بلیغ ہو، تو پھر اس جیسے حروف لا کر دکھا دو، اس جیسا قرآن لا کے دکھا دو۔ جب تمہارے ہاں اتنے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، اگر تمہارے اندر اس طرح کی غیرت ہے تو تم اس طرح کا قرآن لے کر آ جاؤ، وہ اس سے عاجز آگے۔ اس کے بعد آگے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کیا گیا، مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا کہ مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لائے، یعنی ان چیزوں پر ایمان لائے جو جس سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر، نشر، حساب اور جزا وغیرہ۔ یہ چیزیں انسان نے دیکھی نہیں ہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اس کے بعد اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو شرائط اور آداب کے ساتھ لحاظ رکھتے ہوئے نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اکثر جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور زکوٰۃ بندے کی طرف سے ہے۔ جب یہ دونوں کامل ہوں گی تو تبھی بندہ کامل مومن کہلایا جا سکے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا کافر کا تذکرہ ہے کہ دوسرا انسان وہ ہے جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے وہ انسان جو منافق ہے، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو منافق کہلاتا ہے، اور اندر سے جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان کہلاتا ہے لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس منافق کے بارے میں 3 آیتوں کے اندر مومن کی شان دی، 2 آیتوں کے اندر کافر کے بارے میں، اور 13 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منافق کی باتیں بتائیں کہ منافق کے اندر کون کون سی خصلتیں پائی جاتی ہیں، کون کون سی خامیاں ہوتی ہیں، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ فرمایا جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماری، دل کی بیماری ہے، اس کے اندر حسد، تکبر، غرور، مکر و فریب، بے وقوفی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا استہزاء، مذاق، زمین میں فتنہ فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تذکرہ، ان کے ساتھ مسخرے کرنا، مذاق کرنا۔ اس سے آگے فرمایا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حقیقت میں یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قصہ ہے، وہ یہ کہ حق کے مقابلے میں جب بھی باطل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس باطل کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اور انسان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ والے علوم عطا کیے، وہ والے علم عطا کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیے۔ اور اس سے آگے سورت کے اندر متعدد مقامات پر، بلکہ پورے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ بنی اسرائیل کے تذکرے موجود ہیں، لیکن بالخصوص سورۃ البقرہ اور پھر پارہ نمبر 1 کے اندر تو سارے کا سارا انہی بنی اسرائیل کا تذکرے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو عطا کی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے زیادہ جو انبیاء اور رسولوں کو بھیجا وہ انہی بنی اسرائیلوں میں سے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشحالی کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ ہر قسم کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو عطا کی تھی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے من اور سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی۔ اسی طریقے پر فرعون کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ تم یہود اور نصارہ کی طرح نہ بن جانا، ان بنی اسرائیلیوں کی طرح نہ بن جانا کہ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کی ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ناشکرے بن جائے۔ آخر کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود اور نصارہ دونوں مانتے تھے، لیکن اگر وہ مانتے تو وہ ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے آتے۔ اس کی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جو کچھ بھی کریں، ہم سب کچھ کر لیں، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتے ہم اس کو کر لیں، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوچھے گا نہیں، کیونکہ ہم تو ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، ہم تو ملت ابراہیم کی طرف ہیں، ہم تو بالکل سیدھے سادے مسلمان ہیں، اس لیے ہم سے جو بھی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کمی زیادتی ہوگی، ہم جتنا کچھ بھی کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم اس کو نہیں پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نے فرمایا کہ دین حنفی وہی ہے جس کے اوپر تم صحیح طریقے پر ایمان لاؤ گے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مانو گے، تب تمہاری کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر صرف تم باتوں تک یہ بات کہو گے تو پھر یہ تمہاری بات پہ کوئی بھی حق اور صداقت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر